کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار لکڑہارا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ تو اس ظالم اور شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا کہ تاکہ وہ اسے برگلائے، لالچ دے کہ اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن اور جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں ایسا چل رہا ہے کہ لوگ بھڑکانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اکثر عورتیں کیا مطلب کسی کی بھی بات کر لو، اگر کوئی بھڑکاتا ہے تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے بھڑکاوے میں آ جاتے ہیں، اور عورتیں تو جلدی آ جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت کو دوسری عورت بھڑکا دے کہ ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، تو بہت جلدی بھڑکانے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بڑھیا اسی لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس کو بھڑکانے لگی کہ تو کتنی مفلسی میں زندگی گزار رہی ہے، تیرا شوہر غریب ہے، نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، تو تجھے آسائش اور آرام فراہم نہیں کر سکتا وہ تیرا شوہر۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے، بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ اور پیراستہ کر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں اور خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولتیں مل جائیں گی، بس تو ایک غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ یہ بادشاہ کا پیغام ہے۔ بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کو برگلا دیا جاتا ہے، ان کو یہ جو ہے ان کے کان بھر دیے جاتے ہیں کہ تو ایسا کر دے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت ایسے گھر ہیں کہ بیچارے غربت زدہ ہیں، تو ان کی جو بیویاں ہیں تو ان کو بھی بھڑکانے کا کام کچھ لوگ کرتے ہیں کہ تو ایسے گھر میں آ گئی ہے، یہ تیرا خیال نہیں رکھ پائے گا، یہ تجھے خوش نہیں رکھ پائے گا، تو جو چاہے گی یہ دے نہیں پائے گا، تیری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، تو کیوں اس کے ساتھ رہتی ہے، کیوں زندگی برباد کر رہی ہے؟ تو اس سے طلاق لے لے اور اچھی تیری شادی ہو جائے گی، ہم تیری شادی کروائیں گے، ہم تیرا رشتہ لگائیں گے۔ اس طریقے کی کچھ عورتیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برگلانے کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے میں پھوٹ ڈلوانے کے کام کرتے ہیں، رشتہ توڑوانے کا کام کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت چلتا ہے۔ ہاں، تو اسی طریقے کا کام یہ بوڑھی عورت نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں کہ ان کو کسی بات سے مطلب نہیں رہتا، ان کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارا شوہر غریب ہے، ہمارا شوہر ہماری خواہشیں پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو ڈانٹ کے واپس کر دیتی ہیں کہ اگر میرا شوہر غریب ہے تو کیا ہوا، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی تو کیا ہوا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ یہاں پر ہمیں زندگی پوری زندگی نہیں رہنا ہے، بس یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو بس یہ دنیا، اگر ہمارا شوہر غریب ہے آج یہاں پر ہمارے لیے ہماری خواہشیں پوری نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ کہتی ہیں، یہ سوچتی ہیں، واقعی ان کی سوچ یہ بہت اچھی ہے کہ اپنے گھر کو توڑنے سے، برباد ہونے سے بچا لیتی ہیں، اور لوگوں کے بہکانے میں برگلانے میں نہیں آتی ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں اور برگلانے میں بالکل نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے نا، آزمائشیں بھی لیتا ہے۔ آج اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے اور اس کی شادی ہو گئی تو اگر اسے کوئی برگلائے، کوئی بہکائے کہ ارے تیرا شوہر تو بہت غریب ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج غریب ہے تو وقت آنے پر وہ اتنا امیر بن جائے، اتنا امیر بن جائے کہ لوگ اس کے آگے پیچھے گھومیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ
جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو پھر عطا کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے نا. جب وہ عطا کرتا ہے تو پھر لوگوں کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور اس کی عطائیں کم نہیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بادشاہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تو اس غریب لکڑارے کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کی زینت کیوں نہیں بنتی، بادشاہ کے محل کی رانی کیوں نہیں بنتی. تو یہ بھی ایسی ہی تھی، دنیا دار تھی. جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند اور بالا محلات اور اس کی آشائشیں گھومنے لگیں. اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اسے ناراض رہنے لگی. اچھا، ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہے، بہت میں نے اکثر سنا بھی ہے، اکثر لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ حالات ایک دوسرے سے معلوم چلتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں کی بیوی ہے، وہ فلاں سے بات کرتی ہے. اکثر مسئلے بھی یہی آتے ہیں کہ حضرت ہماری بیوی ہے، وہ کسی اور سے بات کرتی ہے، اور یہ بھی آتے ہیں کہ وہ ہمارا شوہر ہے، کسی اور سے بات کرتا ہے. تو دونوں کی باتیں آتی رہتی ہیں. تو ایسا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں یہ دلوا دیں گے، ہم تمہیں یہ گفٹ دیں گے، ہم تمہیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے. نہ سمجھ بیچاری جو عورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، تو وہ ایسے بہلاوے میں پھسلاوے میں آ جاتی ہیں. تو یہ بھی آ گئی اور اس کے ذہن میں خیالات آنے لگے کہ بادشاہ کی جب بیوی بن جائیں گے تو پھر کنیزیں آگے پیچھے، نوکر چاکر ہوں گے. تو اس نے کیا کرا، لکڑہرے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی. جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ مطلب میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، آپ کو کبھی میں نے پریشان نہیں کیا، آپ کو کبھی گالی نہیں دی، میں تو آپ کے ساتھ بالکل خوش ہوں اور آپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے ایسا رویہ کیوں اختیار کر لیا؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا. بالآخر لکڑارے نے مجبوراً اس حسین و جمیل اور اس لالچی عورت کو طلاق دے دی. وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی. یہی نوبت آتی ہے، طلاق کی آتی ہے بات، کیونکہ جب بہلاوے میں پھسلاوے میں جب لڑکی اور عورت چلی جاتی ہے تو پھر طلاق کا میٹر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کے بہلاوے میں ہے، وہ کسی اور پر یقین کیے ہوئے ہے کہ وہاں سے مجھے خوشی ملے گی، وہاں سے مجھے دولت ملے گی، وہاں سے مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا، تو اس کے بہلاوے پھسلاوے میں ہوتی ہے اور اپنا گھر برباد کر لیتی ہے. اور یہی لڑکیاں، یہی عورتیں بعد میں جا کے دقتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، بعد میں جا کے پریشان ہوتی ہیں اور یہی برباد ہوتی ہیں. تو بادشاہ اسے دیکھ کر پھولا نہ سمایا کہ ارے یہ تو میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی آئی. اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی. اس نے فوراً اس سے شادی کر لی. بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا. پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یک دم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی. نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، نہ ہی بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کو دیکھ سکا. پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، سوکھ گیا. پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے. جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالی پہلے تو چھوٹ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی چھوڑا نہیں سکتا. ہاں، تو دونوں بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی. اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے. صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے اور بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں. جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی. تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا. کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ لکڑہارے کو دھوکہ دے دیا اس نے
کہ جو اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے دیا، کیا اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے؟ اللہ نہیں جانتا؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی شادی شدہ عورتیں دوسروں سے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، انہیں لگتا ہے کہ اللہ اس سے بے خبر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہ دن نہ آ جائے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، اللہ کا عذاب شروع ہو جائے۔ توبہ کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے جو چل رہا ہے۔ آج شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ مرد ایک دوسرے سے الگ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، دنیا کی محبت سے بچا، دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال فرما۔